علیکم. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں گلو اینڈ لولی ہر لمحہ پرجوش پریزنٹڈ بائی پیپسی اینڈ ڈالڈا. کل سے سپر 8 کا مرحلہ شروع ہونے جا رہا ہے اور پاکستان ورسز نیوزی لینڈ ان کا میچ ہے. ابھی تک پاکستان ورسز نیوزی لینڈ کے کتنے میچز ہیڈ ٹو ہیڈ ہو چکے ہیں اس کے سلائیڈ دیکھتے ہیں. 49 میچز ابھی تک ہو چکے ہیں T20 نیوزی لینڈ ورسز پاکستان. پاکستان 24 جیتا ہے, 23 نیوزی لینڈ جیتا ہے اور نو ریزلٹ 2 ہیں. اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ورلڈ کپس میں ہیڈ ٹو ہیڈ میچز پاکستان ورسز نیوزی لینڈ کتنے ہوئے ہیں. 7 میچز ہوئے ہیں, پاکستان 5 جیتا ہے اور 2 نیوزی لینڈ جیتا ہے. 2 میچز تو میں بڑے اچھے سے اگر ورلڈ کپ کی بات کو تھوڑا سا میں پیچھے چلا جاؤں, تھوڑا نہیں کافی پیچھے چلا جاؤں, 2007 میں میں اور کامی اس ٹیم کا حصہ تھے جب ہم لوگ سیمی فائنل جیتے تھے کیپ ٹاؤن میں. تو کامی کوئی میموری ہے اس کی یا میں دوسرے والے کی بتاتا ہوں اتنی دیر تک آپ یاد کرو. دوسرا میچ جو ورلڈ کپ وہ تو بڑی فنی سٹوریز ہے. دوسرا میچ جو تھا وہ ہم جیتے تھے 2022 میں جب پاکستان ورسز نیوزی لینڈ ہوا اور یہ سڈنی میں یہ میچ کھیلا گیا تھا. پہلے والا جو تھا وہ ساؤتھ افریقہ کیپ ٹاؤن میں کھیلا گیا تھا. دوسرا میچ جو ہے سیمی فائنل وہ کھیلا گیا تھا 2022 میں سڈنی میں. 2009 میں بھی جیتے تھے اوول میں, وہ تو راؤنڈ میچ تھا. راؤنڈ میچ تھا, ہاں وہ راؤنڈ میچ تھا, لیکن سیمی فائنل جب سے T20 کرکٹ ہوئی ہے وہ ہم 2 دفعہ جو ہے وہ کھیلے ہیں. اگر دیکھا جائے تو نیوزی لینڈ ٹیم ہمیں ذرا تھوڑا سا دیتی ہے, فائدہ دیتی ہے بڑے ایونٹس میں. اگر پاکستان ٹیم نے آگے جانا ہو یا کچھ ہو تو وہ ایک ان پہ تھوڑا سا وہ رہتا ضرور ہے. ہم بھی کانفیڈنٹ رہتے ہیں کہ وہ, لیکن باسط بھائی ابھی تک نیوزی لینڈ جو ہے اپنے سارے میچز وہ انڈیا میں کھیلا, پاکستان اپنے سارے میچز جو ہے وہ سری لنکا میں کھیلا. ایک میچ جو ہے وہ اس وینیو پہ کھیلا انڈیا کے اگینسٹ جو کہ ہم لوگ نہیں جیت پائے. آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا سا ایج ضرور ہوگا پاکستان کے پاس کہ نیوزی لینڈ جو ہے وہ انڈین پچز پہ کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں تو پاکستان آلریڈی کھیل چکا ہے؟ شعیب, یہ ایڈوانٹیج ہے کہ پاکستان یہاں پہ کھیلا ہے اور یہیں پہ رہ رہا ہے, لیکن وہ جتنی پروفیشنل ٹیم ہے نا, میرا خیال ہے انہیں بھی اتنی ہی کنڈیشن سوٹ کرے گی جتنی پاکستان کو کرے گی. ہمارے پاس اسپنرز زیادہ ہیں, ان کے پاس اسپنرز اتنے زیادہ نہیں ہیں. وہ ابھی ان کا بریسویل انفٹ ہو کے واپس چلا گیا ہے. سیٹنر ہے, فلپس بال کر لیتا ہے, کبھی سوڈی کو نہیں کھلا رہا ہے وہ, اور رویندرا بال کر رہا ہے. تو اسپن ڈپارٹمنٹ میں اگر دیکھیں تو ہمارا پلہ ان سے بہت زیادہ بھاری ہے. بیٹنگ میں انہیں ایڈوانٹیج ہے. کامی, آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں ایڈوانٹیج زیادہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم لوگ ٹاس جیتے پہلے بیٹنگ کرنی چاہیے؟ بالکل 100%, اس پہ کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہونا چاہیے. ہمیں انڈیا کے خلاف جو ہم نے ڈیسیژن لیا اس سے پتہ چل جانا چاہیے کہ اب ہماری بالنگ کتنی اسٹرانگ ہے, ہماری بیٹنگ پہلے کھیلتے ہوئے کتنا اچھا ٹوٹل بھی لگا سکتی. یہ کانفیڈنس ہونا چاہیے. باسط بھائی نے صحیح کہا, ان کی بیٹنگ لائن اپ زیادہ اسٹرانگ لگ رہی ہے, ہماری بالنگ زیادہ ہے, لیکن اسپنر پہ نہیں ڈپینڈ کرنا ہم نے, فاسٹ بولر پہ بھی ڈپینڈ کرنا ہے کہ اب ایک اور فاسٹ بولر ایڈ کرنا چاہیے. اور دوسرا کہ جو لاسٹ میچ کھیلا نا, ٹھیک ہے پریمر داسا میں نہیں کھیلا جی, نمیبیا کے خلاف جو کھیلنے ہیں سملر پچ بہیو کر رہی تھی, اتنا ہی ٹرن مل رہا تھا, اتنا ہی بریک مل رہا تھا, اتنا ہی گرپ ہو رہا تھا. تو اچھی پریکٹس ہے, ہمیں زیادہ ایج ہے, ہم لوگ پہلے سے کھیل رہے ہیں. نیوزی لینڈ ٹیم ایک اچھی کنڈیشن سے ہو کے آ رہی ہے, ٹرو بیٹنگ پچز بنی ہوئی ہے, ہائی سکورنگ میچ ہوا, یہاں پہ چیلنجنگ کنڈیشن ہے, تو ان کی بیٹنگ کو ٹربل کر سکتی ہے ہماری بالنگ. نجیب, آپ کو لگتا ہے کہ اگر دیکھا جائے ہمارے پہلے 4 نمبرز جو ہیں اس میں ہے صاحبزادہ فرحان, سائم ایوب ہے, سلمان علی آغا ہے اور بابر اعظم ہے, ٹھیک ہے, لاسٹ میچ میں 11ویں-12ویں اوور میں انہوں نے نہیں بھیجا, تو ایک بندہ جو ہے وہاں سے رنز آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, سلمان علی آغا نے 30 odd رنز بنائے ہیں, لیکن جو اس فارمیٹ میں پہلے 3 نمبرز بہت امپورٹنٹ ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کوئی رد و بدل وہاں پہ ہونا چاہیے؟ صاحبزادہ فرحان تو ہے وہاں پہ, تو دوسرے اوپنر کی صورت میں دیکھیے آپ کے پاس اب وہی والی بات ہے, جو آپ کے پاس پلیئرز اویلیبل ہیں آپ انہی کے ساتھ جائیں گے. جو فخر زمان کی فارم ہے اس کو دیکھتے ہوئے اور ریسنٹلی ان کی T20 میں پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے کیا اتنے کروشل میچ میں ان کو لانا چاہیے؟ نجیب, آپ نے فخر کی بات کی تو آج فخر پہ سوال ہوا مائک ہیسن سے, جو پریس کانفرنس ہوئی جو پری میچ ہوتی ہے ایک دن پہلے, تو انہوں نے فخر کے بارے میں کیا بولا ہے وہ سنتے ہیں. Look, we picked the best team to play that particular game for Pakistan, and we made a call that Salman Mirza was coming in for Shaheen, and he bowled incredibly well. To be fair, he was probably really unlucky to not be playing the second and third games.
his record since he started playing for Pakistan is exceptional. And conditions have dictated that we're only playing, two seamers. And often those two seamers are not even bowling their full complement. So, and as I've already talked about Fakhar just before. خیر یہ تو اس پہ وہ چلے گئے نا, سلمان مرزا پہ وہ چلے گئے. مرزا والی بات کی ہے, ایسا لگ رہا ہے کسی اور ٹیم کے کوچ ہیں. بالکل ایسے ہی کہ انہوں نے بولا it was very unfortunate that he could not play second and third match. کوچ آپ ہیں. میں لٹرلی ان کا یہ جو پریس کانفرنس ہے اس کا پرنٹ لے کر آیا ہوں کہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا, میں سامنے رکھوں گا کہ یہ بات یہ ایسے کر رہے ہیں جیسے یہ کسی اور ٹیم کے کوچ ہیں. انفارچونیٹ تو یہ ہے کہ آپ کی یہ سوچ ہے کہ جس نے پرفارم کیا آپ نے اس کو بٹھا دیا ہے اور اس کے بعد 2 میچز وہ بیٹھا رہا ہے. آج آپ ریئلائز کر رہے ہیں کہ انفارچونیٹ ابھی پتہ کیا کرتے ہیں, تھوڑا اس کو پازیٹیو وے میں رکھتے ہیں. ٹھیک ہے ان کی اسٹیٹمنٹ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے, لیکن ہم اس پہ نہیں جاتے کیونکہ سپر 8 میں ہے ٹیم, کل پہلا میچ ہے تو ٹھیک ہے ہم جانے دیتے ہیں باسط بھائی یہ ان کی بات کو. فخر کی آپ بات کر رہے تھے جی, ٹھیک ہے. تو فخر اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ سائم ایوب کی جگہ آتے ہیں تو آپ سائم ایوب کو تو باہر نہیں بٹھائیں گے. مجھے تو لگتا ہے بولنگ بہت اچھی کر رہا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے ابھی چینج آپ نہیں کر سکتے. فخر کی فارم کو دیکھنے کا جو میں لاسٹ ٹائم بھی کہہ رہا تھا, نمیبیا واز دا گیم جہاں آپ کو جو ٹرائی کرنا تھا آپ کر لیتے. اب اس بگ میچ میں لانا جسٹ بیکاز فخر نیوزی لینڈ کے خلاف ہمیشہ اچھا کرتا ہے, اس وجہ سے یہ سوچ کے اگر آپ لانا چاہ رہے ہیں, فارم اتنی اچھی نہیں ہے, T20 میں ریسنٹلی پرفارمنس اچھی نہیں ہے, ون ڈے میں بہت اچھی ہے. لیکن اگر دیکھا جائے باسط بھائی تو فخر کے بہت رنز ہیں اگینسٹ نیوزی لینڈ, اور آپ ان کے پلیس کے جب بھی انٹرویوز ہوتے ہیں نا تو وہ اس کا نام ضرور لیتے ہیں. اگر کل میچ شعیب ہوتا ہے نا, بارش نہیں ہوتی ہے, فخر کھیل رہا ہے کل کا میچ. کل کھیل رہا ہے کس کی جگہ پہ؟ نافے کی جگہ. نافے کی جگہ پہ فخر کھیل رہا ہے. ٹھیک ہے کامی, آپ کو لگتا ہے ایسا ہو رہا ہے؟ ایک اور بلنڈر مار لیں گے کیا فرق پڑتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے, اگر میں ہوں تو آنیسٹلی بتاؤں میں اسٹریٹ اوے فخر کو کھلاؤں, کیونکہ سائم 4 میچ کھیل گیا ہوا. اس سے پہلے آپ دیکھیں کتنے میچز ہیں. اس ٹائم آپ سپر 8 میں کوالیفائی کر گئے ہوئے ہیں اور آپ کو بیسٹ ٹیم کھلانی ہے جو آپ کو ڈیلیور کر کے دے سکے. آپ چھوٹی ٹیموں سے جیت گئے ہیں. فخر کا پاس کا ریکارڈ دیکھیں تو بہت زبردست ہے. آپ اس بنیاد پہ بھی کھلا سکتے ہیں کہ ایک تھریٹ تو ہوگا نا نیوزی لینڈ کو, یار اس نے ہمیشہ ہمارے خلاف رنز کیے ہیں. لیکن ان کی جو سوچ ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہ کھلائیں گے. ان کی سوچ میں آپ کو دکھاتا ہوں. مائک ہیسن سے یہ سوال ہوا ہے سائم ایوب پہ, انہوں نے کیا کہا ہے وہ سنیں. Like I said, we've won 8 of our 10 games. The series before this time was the highest run scorer. So we certainly don't look at 1 or 2 games in isolation. The first game against, one of those first 2 games, he actually played quite nicely. Got caught at short third. Got a good one from Bumrah. Got himself in a poor position. But we know that Saim Ayub, if he gets it right, will take the game away from anyone. Sure, he's bowling well. I mean, that certainly helps. And he's bowling tough overs as well. I wouldn't expect huge changes. As I said, we've built our rankings increase over the last 8 months around consistency and making subtle changes, but we won't be making big changes. یہ تو کلیئرلی یہ ہے کہ نہیں ٹھیک ہے, اگر ابھی آپ ورلڈ کپ سے نکلیں تو پیچھے وہ ٹاپ سکورر انہوں نے تو بولا ہے, تو میرے خیال میں ان کا تو بہت کلیئرٹی ہے کہ ہم بھی کلیئرٹی ان کی نظر آ رہی ہے. شعیب ہم لوگ چاہے اچھی بات بھی کر لیں نا, کوئی بھی کر لے, کرنی انہوں نے اپنی ہے, جو مرضی کر لو. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ٹیم کے لیے جو بیسٹ آپ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں, لیکن ان کی سوچ نہیں ہے. کون سی ایسی چیز ہے جو آپ ایگری نہیں کرتے مائک ہیسن کی, جو انہوں نے سائم ایوب کے بارے میں جو ہے بولا ہے؟ دیکھیں پرفارمنس میں بولتا ہوں کہ ٹیم کو فائدہ ہو رہا ہے. ریسنٹلی 4 میچ ہو گئے ہیں. لاسٹ سیریز آسٹریلیا کے ساتھ تھی نا, لاسٹ میچ میں میرے خیال سے اس نے رنز کیے ہیں 20-25 رنز اس نے پہلے اور دوسرے T20 میچز میں اتنے کیے ہوں اگر میں غلط نہیں ہوں. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ کرنٹ فارم, اب ٹیم اس وقت اسٹرگل میں ہے. چھوٹی ٹیموں سے ہم لوگ کھیلے ہوئے, فارم میں نہیں ہے, اپنی وکٹ کی ویلیو نہیں رکھ رہا. شارٹ سلیکشن اس کی دیکھے, فٹ ورک اس کا چل نہیں رہا, بہت دور سے کھیلنے جا رہا, باڈی کے پاس نہیں آنے دے رہا. تو ایک شارٹ نو لک کی طرف وہ زیادہ اس کا دھیان ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں کہ جو اس نے لاسٹ میچ میں 14 رنز کیے ہیں اس میں بھی 3 بار اس نے وہ ٹرائی کی ہے. اس سے اچھا وہ پوری گراؤنڈ کو یوٹیلائز کرے نا تو شاید وہ رنز کر جائے. تھوڑا سا جب فارم نہیں ہوتی ہے بندے کی تو پھر بندہ جو ہے نا کوشش یہی کرتا ہے باسط بھائی کہ بھائی میرے ادھر ادھر جو ہے وہ نہیں ہے. تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اب بیسٹ ٹیم ہی کھلانی ہے نا جو جیت سکے نیوزی لینڈ سے. باسط بھائی آپ کی نظر میں مائک ہیسن کو ہم نے سنا, ٹھیک ہے, میں آپ کی اسمائل سے آئیڈیا لگا سکتا ہوں, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کون سی چیز اس کی ایسی ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو کوئی چیز بھی نہیں سمجھ آ رہی. آپ نے پہلے پروگرام کے شروع میں کہا کہ کل میچ ہے,
تو تھوڑا پازیٹیو رہتے ہیں. جی بالکل. تو اس وجہ سے ہم نے اپنی زبان بند کر لی ہے. اگر آپ اجازت چلے دیتے ہیں, آدھی کو ذرا اجازت دے. پاکستان کی ٹیم کس بات کے لیے مشہور تھی؟ انپریڈکٹیبل کہتے ہیں بہت سارے. اور بالنگ میں کہ بولنگ ہمیشہ اچھی Fast رہتی ہے. جی بالکل. کیا حال ہو گیا ہماری ٹیم کا کہ ہم اسپنرز پہ ریلائی کر رہے ہیں؟ کہاں چلے گئے گریٹ وسیم اکرم, بقا یونس, شعیب اختر, عامر, اپنا عمر گل. ریورس سوئنگ ہوتی تھی اور ہم ڈیتھ اوور میں پٹائی نہیں کھاتے تھے. ایسے ہی تھا نا. اب انہوں نے وہ مائنڈ سیٹ ہی چینج کر دیا. اب یہ لے آئے عثمان طارق کو. اب ان سے کوئی اصل میں میڈیا والے بیٹھے ہوتے ہیں, سوال نہیں پوچھتے. جو آپ نے ابھی بات کری کہ فخر کے لیے بولے, بابر اعظم کے لیے انہوں نے بولا, تو بھائی آپ ہی ہیڈ کوچ ہیں, کوئی دوسرا تو چینج نہیں کرے گا نا. آپ نے ٹیم چینج کرنی ہے, آپ نہیں کر رہے. کہ انفارچونیٹلی سلمان مرزا کی جگہ نہیں بن رہی. یار کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ویڈیو اپنا میڈیا والا کہ بھائی ہیڈ تو آپ ہیں, آپ نے کھلانا تھا نا سلمان مرزا کو, یا ہم تینوں میں سے کسی نے کھلانا تھا. تو یہ تضاد ہے, یہ غلط چیز ہے. آپ یا تو اپنی غلطی کو نہیں مان رہے تو آپ چیلنج کریں کہ بھائی میں یہی کھلاؤں گا, میرا یہ پلان ہے. پھر آپ دوسری چیزیں بھی بول رہے ہیں کہ سلمان مرزا بہت اچھا بالر بول دیا نا باسط بھائی, اب انہوں نے کہ میرا یہی جس طرح پلان ہے. بابر اعظم کے لیے انہوں نے کہا کہ 10 اوور کے بعد وہ سوٹ نہیں کرتا. دیکھیں پہلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, پھر اس کے بعد جو ہے بابر پہ بات کرتے ہیں. مطلب ہمیں اجازت ہے ان نا, سے یہ بھی بات سوال کر- ہوا ہے, ان سے یہ بھی سوال وہ ہوا بھی ہے. سوال پوچھ لینا جو آپ کہہ رہے ہیں. وہ ابھی آپ سے پوچھتا ہوں نجیب سے. اور آپ سے. پوچھ لے بالکل. مائک ایسن نے کیا کہا بابر کے اوپر, وہ بھی سن لیتے ہیں. Look, it's what the role the team requires, and Bubba's well aware of that. I think he's well aware strike rate in the power play in World Cups is less than 100, so in T20s, so clearly that's not a role that we think here we need. We think he's a fine player through the middle if required, in terms of if we're in a little bit of trouble, or as we saw against the USA, once he gets himself set, he can increase his strike rate at that point. So we brought Bubba back in for a specific role post the Asia Cup. We wanted some batsmanship through the middle, and he certainly brings that for us. And he did in many games throughout the last 10. The other day we got to the 12th over mark, and at that point, Babar Azam is not the best person to come in. We've got plenty of other options who can come in and perform that role towards the end. So, and Babar's actually the first to acknowledge that. He knows that he's got a certain set of skills that the team require, and there are certain times where other players can perform that role more efficiently. باسط بھائی پلانس تو کلیئر ہیں, بہت زیادہ. دیکھیں وہ صحیح ہیں, غلط ہیں, ڈیبیٹیبل ہیں, کیا ہے وہ سیکنڈری ہے. لیکن پلانس تو جب بھی ان سے سوال ہوا کسی بھی پلیئر کے بارے میں, انہوں نے کلیئر کٹ ورڈز میں آپ کو یہ ضرور بتایا کہ دس از واٹ وی آر تھنکنگ. ٹھیک ہے, شعیب ہیڈ کوچ بتا رہا ہے اس پریس کانفرنس میں کہ ہمارے جلدی 2 آؤٹ ہو جائیں گے تو بابر اعظم کا رول ہے. مطلب اس کو اپنے دونوں ٹاپ آرڈر پہ کانفیڈنٹ نہیں ہے وہ کہ 2 جلدی آؤٹ ہوں گے تو بابر اعظم کا رول ہے, اس کے بعد نہیں ہے. تو کس نے بولا تھا سلیکٹ کرو بھائی, آپ کس نے بولا تھا؟ وہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. کامی اگر میں آپ سے یہ پوچھوں, ٹھیک ہے, کہ اینکر رول تو ہے, میں آپ کو ایگزامپل دے سکتا ہوں. ٹھیک ہے, میں آپ کو ایگزامپل دے سکتا ہوں. تلک ورما نے کیا کیا آپ کے اگینسٹ آ کے, آؤٹ جب ہو جاتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے آ کے, ٹھیک ہے, ہم بینٹ کی بات کر رہے ہیں, زمبابوے کی کل بات کر رہے تھے. ٹھیک ہے, اینکر رول وہ بھی کر رہا ہے اور سکسیس بھی مل رہی ہے. انہوں نے ٹاپ آف دا ٹیبل تھے جو زمبابوے والے ہیں. تو اگر آپ نے اینکر رول دینا ہے اسے 4 پہ کیوں دے رہے ہو یار, چھوٹے فارمیٹ میں اوپن پہ دے دو. بالکل. اگر یہ تو شعیب ٹیم جب ورلڈ کپ کے لیے سلیکٹ ہو رہی تھی اس وقت سوچنا چاہیے تھا. آپ آسٹریلیا سیریز میں وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں نا یہ پلان, کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے. اگر آپ کا بابر کے متعلق یہ پلان ہے تو وہ 4 نمبر پہ کبھی نہیں بہتر ہو سکتا, اور ٹیم کے لیے اچھا نہیں. وہاں پہ تو آپ کو اسٹرائک ریٹ والا کوئی 150 والا 140 والا چاہیے کہ وہ جو مومنٹم ملے اس کو کیری آن کرے. وہاں پہ بابر جائے گا تو وہ تھوڑا مومنٹم نیچے آ جاتا ہے. تو یہ تو ٹیم کے لیے اچھا نہیں ہے, بابر کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. تو میرے خیال سے آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے. بینٹ کیا کر رہا ہے, یہی کر رہا ہے نا. تلک ورما کیا کر رہا ہے, ٹاپ 3 میں آتا ہے نا, تو وہ ایک اینڈ سنبھالتا ہے, ٹائم لیتا ہے, اسٹرائک روٹیٹ کرتا ہے, بڑی ہٹ کی طرف نہیں جا رہا, پریشر ذرا تھوڑا سا کم کر دیتا ہے, وکٹیں جو گر جاتی ہیں 2. تو وہ چیزیں دیکھنی ٹیم مینجمنٹ نے ہے. یہ پہلے کے پلان ہے. اب ڈیورنگ ورلڈ کپ جا کے 4 میچز ہو گئے, 3 میچز ہو گئے,
تو آپ چینج کریں گے, اس کا مطلب پینک بٹن دب گیا. تو یہ پلانز آپ کو 3 مہینے 4 مہینے پہلے سوچنا چاہیے. شعیب بھائی, آئی ایم آل اپ فار پازیٹیوٹی, لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں آئیڈینٹیفائی چیزوں کو کرنا ہے. ابھی آپ نے ان کی بات کی نا, ان کے پلان کلیئر ہیں, اور ابھی باسط بھائی کہہ رہے تھے کہ صحافی کاؤنٹر سوال نہیں کرتے. بھائی وہ گھما رہے اتنا خوبصورتی سے انڈیا سے, اب تک میں دیکھ رہا ہوں جو ان سے سوال کرو ان کا جواب کہیں اور سے ہی شروع ہوتا ہے اور کہیں اور ہی جا کے ختم ہوتا ہے. نہیں, ان کو زیادہ پتہ ہے نا. آپ پزل ہو جاتے ہیں کہ آپ نے پوچھا کیا تھا. میں بھول جاؤں گا اپنا سوال کہ میں نے پوچھا کیا تھا, یہ کہاں لے گئے. اب آپ نے تلک ورما کی ایگزامپل دی. تلک ورما کا 142 کا اسٹرائک ریٹ ہے, گیئر بدلتا ہے وہ سچویشن کے حساب سے, لیکن اوور آل T20 انٹرنیشنل میں 142 کا اسٹرائک ریٹ ہے. ہم نمبر 4 پہ بہت بات کر چکے ہیں نا. ایز این اوپنر بابر اعظم کی 21 اننگ ہے, 552 رنز ہے, 112 کا اسٹرائک ریٹ ہے آئی سی سی اور اے سی سی ایونٹس میں, یعنی ایشیا کپ اینڈ ورلڈ کپس میں. تو ایز این اوپنر بھی وہ اس طرح کی پرفارمنس نہیں دے پا رہے. میں سمجھ گیا آپ کی بات. میں آپ سے ایک اور سوال پوچھتا ہوں. آپ مجھے ایک بات بتائیں, ٹھیک ہے ٹیم مینجمنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یو بیٹ ایٹ نمبر 4, ٹھیک ہے, دس از واٹ وی وانٹ فرام یو, ٹھیک ہے. پلیئر نے بھی تو آگے سے اکنالج کرنا ہوتا ہے نا. تو آپ کی نظر میں لگتا ہے کہ بابر نے اکنالج کیا ہوگا اس چیز کو؟ کوئی ابھی کوچ نے کیا کہا ہے, ابھی کوچ نے کہا ہے کہ بابر یہ باتوں کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہے کہ اس کا ایک سیٹ آف سکلز ہے, وہ اس کی ہمیں کہاں ضرورت ہے. سمجھ تب آتی ہے نا جب آپ اچھی فارم میں ہو, آپ اسٹرگلنگ فارم میں نہیں ہو, پھر آپ اسٹرگلنگ فارم میں پھر آپ نمبر 4 کے لیے منع بھی نہیں کر پاتے نا. پرابلم تو یہ ہے نا, اس وقت تو یہی پرابلم ہے نا. شعیب اگر 4 نمبر ملا ہے تو وہ کھیلنے کو تیار ہو گئے. اگر بابر ابھی کپتان ہوتا تو وہ 4 کے لیے ایگری کرتا؟ بالکل بھی نہیں اوپن کرتا میرے خیال میں تو, اور کرنی بھی چاہیے جو کہ صحیح چیز بھی ہے. اس میں غلط کچھ نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو فیور دیتا ہے, اس میں وہ نہیں ہے. آپ جو سری لنکا میں کھیل رہے ہیں نا, اسپیشلی پریمداسا میں, آپ کو ایسا پلیئر چاہیے. ہم بینٹ کی بات کر رہے ہیں نا, بابر کا 4 نمبر پہ اس لیے سوٹیبل نہیں ہے کہ اس کو چھکے مارنا نہیں آتے. سوریا کمار یادو چھکا لگاتا ہے لیکن ان دی اینڈ چھکے مار دیتا ہے. وہ بابر مطلب مس کرتا ہے, مسنگ ہے وہ. تو کوچ صاحب جو بات کر رہے ہیں انہیں ساری چیزیں پتہ ہے کہ 10 اوور کے بعد ہم اس کو نہیں بھیج سکتے کیونکہ وہ اس طرح کا پلیئر نہیں ہے. تو پھر آپ اوپر بھیجو, وہ نہ کھلاؤ نہیں. کل سپوز چھوٹا میچ ہوتا ہے, پاور پلے میں ایک چھکا نہیں ہے تو پھر اوپر بھی بھیجنے سے یہی نہیں, وہ ٹائمر ہے یار, ابیلٹی ٹائمر ہے. اچھا ابیلٹی نہیں ہے, مار سکتا وہ چھکا, لیکن اس کے لیے اس کو کلیئرٹی ہونی چاہیے, اس کے لیے اسکل اپنی بڑھانی پڑے گی, اپنی بیٹنگ کلیئرٹی تو وہ ایسے ہی لے سکتے ہیں کہ آپ کا کوچ پریس کانفرنس میں جائے اور ان سے سوال ہو وہ کیا جواب دے رہے ہیں, تو آپ وہ ان کی پریس کانفرنس دیکھ کے جو ہے وہاں سے آپ آئیڈیا لے لیں. اس پریس کانفرنس کے بعد بابر کا کیا حل ہوگا جب وہ دیکھے گا کہ میرے بارے میں تو کوچ کی یہ رائے ہے؟ دیکھیں یہ آپ مجھے بتاؤ نا کیا مطلب. نہیں اچھا بالکل نہیں ہوگا. دیکھیں یہ ٹائم تو ایسا ہے, اسے جتنا کانفیڈنس دو گے اتنا کم ہے. بالکل کانفیڈنس مل رہا ہے, اس کی کپتانی میں بھی ملا, ابھی بھی مل رہا. بڑی بات ہے کہ اس ورلڈ کپ میں اس نمبر پہ اس کو سلیکٹ کیا, کھلا رہے ہیں. لیکن بابر پہ بھی تھوڑا سا ہے نا کہ یار اب میں وہ والا پلیئر نہیں ہوں کہ میں نیا آیا ہوں ٹیم میں, یا فخر وہ نہیں ہے یا سائم وہ نہیں ہے کہ مجھے اور مزید کوئی 10 میچ دے. یہ تو یہاں پہ پلیئر ایز اے پلیئر آپ کو خود آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے کہ میں نے اب کس انٹینٹ کے ساتھ کھیلنا, میرا گیم پلان کیا ہے, میں ٹیم میں آیا ہوں تو میرا رول کیا ہے, میں نمبر 4 پہ ہوں, کیا میں اس کے مطابق اپنی بیٹنگ کر رہا ہوں, کیا مجھے اس کے لیے اپنی تیاری کر کے آیا ہوں, میں مینٹلی تیار ہوں. یہ چیزیں پلیئر کو خود بھی سوچنی. ہم ہر چیز کوچ کو یا مینجمنٹ کو بلیم نہیں دے سکتے. ایز اے پلیئر بھی آپ سوچتے ہیں کہ یار میں سوٹیبل ہوں کہ نہیں. اتنی کرکٹ کھیلنے کے بعد تو کوئی نہ بھی جس کو سمجھ آنی ہو نا اس سے بھی آ جاتی ہے, سیکھ لیتے ہیں آپ. تو آئی ایم شیور وہ کافی سارے فیزز کے تھرو گزر رہا ہوگا, ایسا نہیں ہے کہ وہ. اب دیکھیں مینجمنٹ نے تو آپ کو بول دیا, سوری میں آپ کی بات, مینجمنٹ نے آپ کو بول دیا کہ اس نمبر پہ بھائی ہم آپ سے چاہتے ہیں کھیلنا, ٹھیک ہے. اب آپ نے آگے سے بولنا ہے نا کہ یار میں یہ سوچ رہا ہوں, میں کمفرٹیبل نہیں ہوں یا میں کانفیڈنٹ نہیں ہوں, وہ ساری چیزیں تو آپ نے بولنی ہے نا. پھر آپ نے وے آؤٹ نکالنا ہے. مینجمنٹ اور کیپٹن وہ دونوں سیم پیج پہ ہونے چاہیے, جو نظر نہیں آتا. مین پرابلم تو یہاں ہے. شعیب جب یہ کپتان بھی تھا آپ کو لگتا تھا کہ یہ ماڈرن ڈے کی کرکٹ جیسے آگے فاسٹ ہوتی جا رہی اس کے مطابق بیٹنگ ہو رہی ہے انٹرنیشنل کرکٹ میں؟ آپ کو لگتا تھا یہ رضوان ہو گیا یا یہ ہو گیا؟ وہ صرف اس دن کا سوچتے تھے کہ ہم نے کرنا ہے, کیونکہ بہت زیادہ سیلفش مجھے لگتا ہے کہ ٹیم میں چلو ان کی باتیں کریں, اوور آل اپروچ بہت سیلفش تھی جس کی وجہ سے یہاں تک آ گئے ہیں. ان کی بیٹنگ گئی نہیں, اوپر گئی نہیں, اپنی شاٹیں ڈیولپ نہیں کی, ماڈرن ڈے کی آگے والی کرکٹ کو سامنے رکھتے ہوئے نئی تیاری کی گئی, جس کی وجہ سے یہ چیزیں ان کو فیس کرنی پڑ رہی ہیں
کیا بابر جیسا پلیئر اوپن سے نمبر 4 پہ آئے؟ پہلے تو یہ پوچھے نا کہ وہ 3 پہ کیوں آیا, کس وجہ سے آیا, کیا وہ چیز بہتر ہوئی؟ 3 سے 4 پہ آیا, کیا مینجمنٹ نے دیکھا کہ وہ چیز بہتر ہوئی, کیوں 4 پہ کیا؟ پہلے یہ بتائیں. پھر اس کا مطلب نہیں بہتر ہو رہی تو پھر آپ زبردستی کھلا رہے ہیں, کسی کی جگہ روک رہے ہیں. بابر اور رضوان جو ہے جب کھیلتے تھے, ٹھیک ہے, تو یہی ہوتا تھا نا, اسٹرائک ریٹ ایسا نہیں ہے, کم رنز بنتے ہیں, ٹھیک ہے. بھائی آپ کی ٹیم تو ابھی بھی 147 ہو تو آپ پھنس جاتے ہو. نہیں, وہ آپ کی بیماری ہے, بٹ دیٹ ڈز ٹو رانگز ڈز ناٹ میک اٹ اے رائٹ. شعیب بھائی کہیں سے بھی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ بابر 4 نمبر پہ کھیلے. آپ تینوں مانتے ہو نا یہ 100%, ٹھیک ہے, تو پھر وہ کس نمبر پہ کھیلے؟ نمبر 3 سوٹ کرتا تھا. اگر نمبر 3 پہ کھلاتے, نمبر 3 پہ ہوا یہ کہ آغا نے پرفارمنس دے دی, تو اب آپ وہاں پھنس گئے. اب آپ ایک ٹرکی پوزیشن میں تو آ گئے نا. یہی تو ہوتا ہے کہ جہاں جب شور مچتا ہے, پچھلے میچ جو آپ میچ ہارتے ہو اس میں جو شور مچتا ہے آپ اگلی چینج کر دیتے ہو وہاں جا کے, تو وہ تو چل ہی رہا ہے نا. شعیب, وہ مینجمنٹ اور وہ سلیکشن کمیٹی بیوقوف ہے جنہوں نے 4 نمبر پہ بابر کو فکس کرا ہے. پہلی بات, کوئی ایک عقل مند ہے؟ باسط بھائی آج ہم 3 بیٹھے ہوئے ہیں, ہم 3 بیٹھے ہوئے ہیں, تینوں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم بولتے ہیں ہم عقل مند ہیں. اب مجھے بتائیں, بابر نے اچھا پرفارم نہیں کرا, اسٹرائک ریٹ کا مسئلہ وہ آپ نے بولا, وہ نمبر 3 آیا, نمبر 3 سے 4 آ گیا, تو سائم ایوب کیوں نہیں آ رہا جب وہ رنز نہیں کر رہا؟ وہ بالنگ کر رہا ہے نا, تو آپ اس کو نیچے لے آئیں. کل کے نیوزی لینڈ کے میچ میں اگر میچ ہوتا ہے تو ان کے جو 2 لیفٹ آرمر ہے نا, اس کے لیے آپ کو کھبا چاہیے مڈل آرڈر میں. تو پھر کوئی اندر کی بات بتائے نا کہ وہ کیوں نہیں سائم ایوب ہٹ رہا اس نمبر سے, پرفارمنس بھی نہیں دے رہا. اگر یہی پرفارمنس, یہی دیکھیں, میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں اور پھر میں آپ کو ٹائم بھی دوں گا کیونکہ بریک بھی لینی ہے. یہی اگر کوئی اور پلیئر ہوتا اور اس کے یہ سٹیٹس ہوتے جو سائم ایوب کے ہیں, تو وہ ہمیں دکھتا اوپنر یا نہیں دکھتا؟ یہ میں آپ نے جواب دینا ہے. ایک چھوٹی سی بات کروں گا جی کہ مجھ سے کم بات کرو. آپ جب سے شو شروع ہے میرے ساتھ ہی لگے ہوئے, پلیز کسی اور سے بھی بات کرو یار. آپ تھک گیا ہوں. بالکل لیتا ہوں, اسی لیے میں بریک ہی لے لیتا. ملتے ہیں بریک کے بعد, ڈونٹ گو اوے. وی آر بیک فرام دا بریک. اور بریک پہ جانے سے پہلے میں نے پوچھا تھا ان سے کہ سائم ایوب کی جگہ کوئی اور پلیئر ہوتا اور اس کے بیٹنگ میں اگر اس طرح کی پرفارمنس ہوتی تو آیا وہ چانس, ان کو بھی اتنے چانسز ملتے یا نہیں؟ کوئی بھی آپ لوگوں میں سے, تینوں میں سے کوئی بھی جواب دے دے. اگر کوئی دوسرا ہوتا سائم کی طرح بالنگ کر رہا ہوتا تو ضرور ملتا چانس. سائم صرف اس لیے سروائیو کر رہا کہ اس کو بالنگ کروا رہے ہو, بالنگ میں زیادہ اچھا کر رہا ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اوپنر جو ہے وہ کوئی امپورٹنٹ رول نہیں ہے اس وقت کوچ کی نظر میں؟ کوچ کی نظر آپ کی نظر میں ہے نا, ہماری نظر میں تو پھر ہاں, تو اس کو نہیں ہونا چاہیے نا, پھر اس کو یا نیچے لے آؤ. آپ بولنگ کر رہا ہے نا وہ, تو کوچ کا مائنڈ سیٹ تو پڑھیں پہلے. وہ کہاں سے ہم جو بات کرتے ہیں نیوزی لینڈر آدھا تیتر آدھا بٹیر پہ ریلائی کرتا ہے, وہ چیز سامنے آ رہی ہے. اچھا باسط بھائی, میرا آپ سے سائم کا رول کیا ہے, بالنگ یا بیٹنگ؟ بیٹنگ ہے اس کا. تو جب وہ کر نہیں رہا تو زبردستی آپ بالنگ کرا رہے ہیں. اچھا, مینجمنٹ کو نا بہت زیادہ وہ کہہ رہے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی. جب ہم پریس کانفرنس بھی آپ تینوں کہہ رہے ہیں نا, تو اگر سیم مینجمنٹ پاکستان ٹیم کو سیمی فائنل میں لے جائے تو یہ سکسیس ہے 100%. ہاں بالکل, پھر ٹھیک ہے مینجمنٹ 100%. لیکن ان کی غلطیاں تو رہیں گی نا. ٹھیک ہے آپ نے ریزلٹ اچھے پرووائڈ کیے, بٹ یہ تو غلطیاں ہیں نا. یہ اسی وجہ سے تو کرکٹ آگے نہیں بڑھتی کہ ہم غلطیاں آئیڈینٹیفائی کرنے کے بجائے ان کو چھپا دیتے ہیں جیت کے ساتھ. آپ اچھی ٹیمیں ایسا نہیں کرتی. کیا انڈیا والی ہار بھول جائے گی؟ مجھے ایک بات بتائیں, کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہم آپ کو اس طرح مثال دیتے ہیں, انڈیا کے اگینسٹ آپ نے ٹاس جیت کے پہلے بالنگ کری, سب نے یہ کہا نا غلط فیصلہ ہے. اگر وہ میچ جیت جاتا پاکستان تو ہر چیز کور ہوتی نا. بالکل بھی نہیں ہوتی, اب نہیں ہوتی نا. تو یہی بات ہم کہہ رہے ہیں کہ سائم سے آپ اگر زبردستی اوپننگ کرا رہے ہیں اور بالنگ پہ ریلائی کر رہے ہیں تو غلط ہے نا. اگر بالنگ پہ ریلائی کریں تو اس کو آل راؤنڈر بنائیں نمبر 4-5 کا. بولنگ کی طرف چلتے ہیں, ٹھیک ہے. بس بیٹنگ پہ بہت ڈسکشن ہو گئی ہے اور میں مزید اس کو نہ ڈریگ نہیں کرنا چاہتا. بھائی ایک جملہ کہوں گا صرف, اگر آپ نے بابر اعظم کو کھلانا ہے 11 میں تو نمبر 4 پہ مت کھلائیں اس کو. یہ تو سارے کافی ٹائم ورلڈ کپ سے پہلے کے کہہ رہے ہیں. اچھا, وہ کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے بتا دیا تو وہ اب اپنے پلان سے ہٹیں گے نہیں. ہم لوگ بولنگ پہ آ جاتے ہیں. بیٹنگ پہ ہم لوگوں کا بہت جو ہے وہ ڈسکشن ہو چکا ہے. اسی سیم پریس کانفرنس میں مائک ہیسن سے سوال ہوا کہ آپ ابرار کو نہیں جو ہے وہ کھلایا اور بہت زیادہ آپ ریلائی کرتے ہیں آل راؤنڈرز پہ. اس پہ انہوں نے کیا بولا وہ دیکھتے ہیں. Look, I think
you know, you're calling them all rounders, but Nawaz is one of the best performing spinners in the world in T20 cricket. You know, since Shadab's come back, you know, his figures have been exceptional. Saim Obe's already in the side anyway, and obviously has the ability to bowl the Karen ball. So there are certain times where, you know, and Salman Ali Agha obviously opened the bowling the other day. So, you know, we have 6 spin bowlers. There are times where we don't need that many. And, you know, the fact that Usman Tariq has been able to bowl the tough overs through the middle and the end has been a real advantage for us. So, look, there could well be conditions in this tournament where we might go spin heavy again, or even more spin heavy than we already do, and we know that Abrar would be ready if required. जो मेन चीज है वो ये है कि जब टफ ओवर्स कराने की बारी आती है, जब सिचुएशन फंसी हुई हो, 2 सेट बैटर्स खेल रहे हैं या आपको विकेट चाहिए, तो वो टफ ओवर्स तब आप अपने बेस्ट बॉलर्स को लेके आते हैं, जो उनका मतलब था। उसमें है उस्मान तारिक। फिर उन्होंने ये भी कहा कि बीच में साइम अयूब एट टाइम्स ऑल्सो बॉल्स टफ ओवर्स। तो वो मुझे तो बॉलर ज्यादा दिख रहा है वो इस साइड में। अच्छा, जब आपके पास इतने सारे ऑलराउंडर्स हों, और स्पिनिंग ऑलराउंडर है ना मोस्टली फहीम अशरफ के अलावा, पेसर एक चाहिए, और मतलब ये तो डिपेंड करता है, ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अब आप कैसे एक पेसर के साथ जा सकते हैं, आप छोड़ दें। अच्छा, मुझे आप एक बताइए, आपने क्या ये जो स्पिनिंग ऑलराउंडर और स्पिनर्स फॉर दैट मैटर, इनकी कोई आपने फौज जमा करनी है? आप एक और प्रॉपर फास्ट बॉलर के साथ क्यों नहीं बाकियों को खिला सकते? बड़ा प्रॉपर वो बन रहा है, बड़ा सिंपल है। क्योंकि मुझे अभी भी नहीं समझ में आ रहा फहीम अशरफ का रोल क्या है। अगर आपने 8वें नंबर पे बैटिंग करानी है और कभी ओकेजनली 1 आध ओवर कराना है, तो फिर तो कोई रोल नहीं है, तो आप गो फॉर अ प्रॉपर स्पेशलिस्ट देन। ये मसला मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये इतना बड़ा इशू क्यों बना हुआ है। इसका इशू जो है ना, डिबेट है ना बहुत ज्यादा, क्योंकि वो रिलाई करते हैं। देखिए, हम लोग क्रिकेटर्स हैं, लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है, सही बात है। उसमें ये आता है कि यार मैं अगर मुझे स्पिनर्स अच्छे लगते हैं ना, तो मैं उस तरफ टिल्ट होऊंगा। बासित भाई को मीडियम पेसर्स अगर अच्छे लगते हैं तो ये कोशिश करेंगे वो ज्यादा हो। कामी को जो है वो लगेगा कि मुझे जेन्युइन पेसर्स चाहिए, तो ये उस तरफ जाएगा। जो कोच हैं वो उस तरफ टिल्ट होते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान टीम ने बड़े मैचेस में, आपके सारे बड़े मैचेस हैं, अगर जीतना है, क्योंकि बैटिंग में क्या होता है कि 2 बासित भाई सेट बैटर्स जब बैटिंग कर रहे होते हैं, स्पिन के अगेंस्ट वो सेटल हो चुके होते हैं, फिर आपको पेसर आपका चाहिए होता है। ठीक है, देखिए टिल्ट होना अलग बात है, ये एक साइड पे गिर रहे हैं। तो हम लोगों ने देखा ना, शाहीन ने सेकंड ओवर किया इंडिया के अगेंस्ट, क्या हुआ, उसे मार पड़ गई। ठीक है, अब आपके पास, आप फहीम अशरफ को दे नहीं सकते थे आखिरी ओवर, आप फिर शाहीन के पास गए। तो नसीम शाह आपको लगता है कि आना चाहिए रिगार्डलेस ऑफ द कंडीशंस? कामी 100% आना चाहिए, और 3 फास्ट बॉलर फहीम अशरफ को मिला के 2 स्पेशलिस्ट। आपके पास इतने स्पिनर हैं, 6 स्पिनर हैं, तो 2 फास्ट बॉलर आपके पास स्पेशलिस्ट होने चाहिए, तीसरा फहीम अशरफ होना चाहिए, आपके पास इब्रार, उस्मान तारिक, और छठा बॉलर आपका साइम अयूब होना चाहिए। अगर देखा जाए तो टू मैनी ऑलराउंडर्स, अगर आपके पास टू मैनी ऑलराउंडर्स हैं, वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर हैं, तो फिर आपको 15 तारीख को उनके 4-4 ओवर पूरे करवाने चाहिए थे, फिर 1-1 ओवर नहीं करवाना चाहिए था। फिर उनको 5वें नंबर पे भी बैटिंग करने आना चाहिए था, वो उस टाइम 8वें नंबर पे नहीं आना चाहिए था। प्लानिंग ये होती है अगर किसी प्लेयर्स को बनाना हो तो। मेरे ख्याल से ये वैसे आपकी टीम है, साइम अयूब, साहिबजादा फरहान, सलमान अली आगा, बाबर आजम, उस्मान खान, शादाब खान, फहीम अशरफ। अच्छा, नसीम शाह को आपने डाला है और शाहीन अफरीदी को आपने डाला है, उस्मान तारिक और इब्रार अहमद। इस तरह देखा जाए तो आपकी टीम में 4 मेन बॉलर्स हैं जी। ठीक है, ये आपकी टीम है। बासित भाई की टीम दिखाएं। 5वां साइम अयूब, वो ऑलराउंडर्स हैं, वो ठीक है। साहिबजादा फरहान, ये सेम ही तकरीबन। फखर जमान को आपने जो है वो डाला है, आपने ओपन करवाई है। यहाँ पे आपने बाबर से ओपन कराई है, बाबर से आपने ओपन कराई है। अगर हम बॉलर्स की तरफ आ जाएं तो आपने जो मेन बॉलर्स हैं उसमें सलमान मिर्जा है, उस्मान तारिक है, और बाकी सारे तकरीबन ऑलराउंडर्स ही हैं। ठीक है, आपकी टीम में शाहीन नहीं है, और आपने वही जो माइक हैसन वाली वो थिंकिंग है वो थोड़ी सी मुझे नजर आ रही है। जी नजीब की टीम दिखाए। नजीब, आपने साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, सलमान अली आगा, बाबर आजम, उस्मान खान, शादाब खान। अच्छा, बॉलर की तरफ आए, नसीम शाह, इब्रार अहमद, उस्मान तारिक, सलमान मिर्जा। आपने भी 4 बॉलर जो हैं वो डाले हैं आपने। तो बासित भाई एक वाहिद है जो माइक हैसन वाली चीज पे हैं, ठीक है, और बाकी जो है ना देखें ये तो आप लोग है ना। मैं एक अपने स्पेशल गेस्ट को उनका तारुफ करवाऊं हमारे साथ। आज खान साहब हैं,
वाह भाई वाह. वेलकम टू द शो कामरान भाई. आप देख रहे थे ब्रेकिंग न्यूज. अब प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं दिन भर की अहम तरीन तजिए तबसरों के साथ. मैं हूँ कामरान खान. जी हाँ, वाटर पंप चौरंगी का एक नौजवान शाहिद हाशमी दियोस साला कोलंबो स्टेडियम में देखा गया है. जी हाँ, यहाँ से पीआई की परवाज में गया और अपने काम के अलावा उसने दुनिया के सारे काम कर लिए. कभी ग्राउंड में नजर नहीं आया, कभी चाट वाले के पास, कभी किसी इंडियन के साथ. जी हाँ. भाई भाई आप लोग कंटिन्यू रखिएगा. आदि भी हमारे साथ हैं यहाँ पे, लेकिन ब्रेक का टाइम हो गया. ब्रेक के बाद मिलते हैं. वी आर बैक फ्रॉम द ब्रेक और अब टाइम हुआ है कल का जो मैच है, मैचेस हैं उनकी प्रिडिक्शन का. दिखाएं जी. कल आपके लिए एक ही मैच रखवाया है ताकि आपको मुश्किलात ना हो. कौन जीतेगा कल? सीधी तरफ वाले. यार इसमें से भी बात है आप. तो सीधी तरफ कौन है? नहीं, उधर मेरे कोई भी नहीं है आज. हरा झंडा जिंदाबाद. पाकिस्तान इंशाल्लाह. जी कामी ने कोई अच्छे एक्सप्रेशंस नहीं दिए. इंशाल्लाह रमजान का महीना, बहुत सी दुआएं हैं. सुन्नतें जीतेगा पढ़ी है? पाकिस्तान. दोबारा पूछूं ये सवाल. पाकिस्तान अगर सेकंड बैटिंग करेगा क्या प्रेडिक्शन है? बासित भाई आप. ये तो कोच ही बताएगा कि टॉस जीत के क्या करना है. नहीं तो नहीं, मैं वो कोच से टॉस तो नहीं वो भी पूछ जीत सकता. सकते मेरे हैं. कोच आप हैं. जो भी करे पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला जीतेगा. जीतेगा इंशाल्लाह. चाहे कामी, पहले आपका बारी भी में, ये चाहे सेम है. दूसरी जी नहीं जी. इंशाल्लाह पाकिस्तान. इंशाल्लाह पाकिस्तान. इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला. जी कामरान भाई. नहीं, इधर आने की जरूरत ही क्या है, आप खुद ही कर लो. पाकिस्तान इंशाल्लाह जीत जाएगा. जी हाँ. थोड़ा और बोलें. नहीं, मेरे ख्याल में बहुत हो गया आज. नहीं, हमारे पास टाइम है. दिल में सनम की सूरत, आंखों में आशिकी दे, मेरे खुदा मुझे तो कोई और नौकरी दे. और मेरे ख्याल में अब टाइम मेरे ख्याल में रहा नहीं है, तो हम भाई से पूछते हैं कि आप क्या चाहते हो. क्या कल पाकिस्तान को पहले बैटिंग करनी चाहिए या बॉलिंग? आप बताएं. आप तो आज देवानंद वाली टोपी पहन कर आए कामरान हैं. भाई कोई सवाल है तो हमारे एक्सपर्ट से पूछें आप. मैं बासित भाई से पूछूंगा कि अगर दूसरी बैटिंग हुई पाकिस्तान की तो आप क्या पोजीशन देख रहे हैं? जी बासित इंशाल्लाह भाई. ताला चाहे पहले बारी हो चाहे दूसरी बारी हो, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान को जीतना चाहिए और इंशाल्लाह जीतेगा. इतना अच्छे से आपको जवाब दिया बहुत उन्होंने. अच्छे से जवाब 160 दिया से है. ज्यादा ना चेस करना पड़े पाकिस्तान को, ये भी दूसरी बारी में देख. क्या ना करना पड़े? 160 से ज्यादा ना स्कोर चेस करना पड़े. फिर 160 हम से इनकार ज्यादा ही हुआ समझे. तो बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी. नहीं तो भाई प्रेडिक्शन आपने दी ना, पाकिस्तान जीत रहा है. मैं वही तो मैं कह रहा हूँ ना. चाहे कि- 200 करने पड़े चाहे 120 करने पड़े, इंशाल्लाह ताला हाँ जी. पाकिस्तान. आने स्लिप जी करना भी आप नहीं- लोगों के साथ ही होगा. स्लिप चढ़ना नहीं खड़े होना. मैं स्लिप में कभी खड़ा नहीं हुआ. टोपी तो स्लिप वाली पाई. नजीब जो है ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नहीं, है. मैं कंफ्यूज नहीं हूँ. मुझे लगता है पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेगा. बस गलतियां अपनी स्ट्रेटेजीज बनाने यार में ना सबसे करें. बात हो गई यार. आदि से नहीं यार मैंने पूछा. मैंने जी जवाब आदि. जी. शोएब भाई मैं एक ही बात कहना चाहूंगा. इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी. आप लोग देख रहे हैं हल्ला मापुर जोश. अल्लाह हाफिज. थैंक यू आप सबका. थैंक यू नहीं, कामरान इसकी क्या साहब. जरूरत है? थैंक यू आदि. कल मिलेंगे. आप सबसे अपना ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज.